بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے نئے آنے والے مہمان کو اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ میرا جو پروگرام ہے یہ لوگوں نے پسند کیا، اور مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ روحانیت کو سیکھنے کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، بہت زیادہ ایک ان میں جذبہ میں نے دیکھا ہے۔ جس طریقے سے میرے پاس لوگوں نے کمنٹس کیے، جس طریقے سے لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں مراقبے کا شوق ہے اور ہمیں مراقبہ کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، ہمیں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوئی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہمیں یہ کچھ نظر آنے لگتا ہے، یعنی کہ وہ اس اسٹیج پہ جا چکے ہیں کہ ہمیں اب ایسی فیلنگس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے، ہمیں یہ چیز واضح نظر آتی ہے۔ تو اب یقیناً ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری بھی اصلاح کریں۔ تو میں ان کو بتا دوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام ناظرین کو، اپنے تمام نئے آنے والے مہمانوں کو میں ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں سب کو۔ ابھی اس پروگرام کا مقصد میرا صرف اور صرف آپ لوگوں کی بیس بنانا ہے۔ اب بیس ہماری جتنی اسٹرانگ ہوگی، بیس ہماری جتنی اچھی ہوگی، ہماری بنیاد جتنی اچھی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی ہم روحانیت کو اس ترتیب اور اس طریقے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ روحانیت آپ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے اندر سے جو آپ کے خیالات فاسدہ ہیں اس کو ختم نہیں کر دیتے، یعنی کہ آپ کی سوچوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، آپ کی خیالات کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب یہ روحانی مشق جو میں نے تعلیم کری تھی اپنے پچھلے پروگرام کے اندر، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی سوچ جو نا ایک جگہ پہ قائم ہو جائے۔ جب تک ہم اپنی پرانی سوچ کو ختم نہیں کرتے نا تو ہماری نئی سوچ پیدا نہیں ہوتی۔ ہم نے نئی سوچ وہ پیدا کرنی ہے جو میں آپ کو تعلیم کروں گا۔ اس روحانی مشق کا مطلب صرف اور صرف آپ کے اندر یکسوئی پیدا کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ یعنی کہ جب میں اپنے آپ کو اندر سے خالی کر لیتا ہوں، اپنے خیالات کو ہر طرف سے ہٹا دیتا ہوں، اور جب میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو پھر آپ ہی میرے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر میں آپ ہی کو دیکھتا ہوں، پھر میں ساری دنیا سے غافل ہو جاتا ہوں۔ نماز بھی کیا ہے؟ نماز بھی یہی ہے نا کہ آپ اپنے خیالات کو ہٹا دیتے ہیں، سب کچھ ترک کر دیتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس کہاں پر ہوتا ہے؟ اپنے رب کے سامنے۔ یا تو آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز پڑھنا کیا ہے کہ ایک عمل ہی ہے نا، ایک طریقے سے اپنے محبوب سے بات کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جب آپ یہ روحانی مشق کریں گے نا، اس کے بعد جب آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی تو آپ کو نماز میں بھی مزہ آئے گا، نماز میں بھی سکون ملے گا آپ کو، اور اپنے معاملات میں بھی سکون ملے گا آپ کو۔ اور جب آپ مراقبے میں داخل ہوں گے تو اس وقت کی جو آپ کی کیفیت ہوگی نا، وہ ایک قابل تعریف اور آپ کے لیے ایک سرور ہوگا، وہ ایک تحفہ ہوگا میری طرف سے آپ کو، کہ جب آپ مراقبے میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ میں مراقبے میں آپ کو اس وقت داخل کروں گا کہ جب آپ اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو ایک جگہ پر لے کر آ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم اپنے استاد کی تمام باتوں پر عمل نہیں کر لیتے۔ استاد ہمارا ایک رہنما ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثم رفیق علی طریق، کہ اگر تم کسی راستے پہ چلنا چاہو تو پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو۔ اب کسی راستے پہ چلنا چاہو تو رفیق تلاش کر لو۔ اب یہ ایک راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ جیسے آپ نے صدر جانا ہے، ٹھیک ہے،
اب آپ نے مجھ سے کہا کہ واجد بھائی مجھے صدر جانا ہے اور میں کراچی پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو میں نے کیا کرا، آپ کو صدر کا رستہ بتا دیا۔ اب میں نے آپ کو صدر کا رستہ بتا دیا، اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ رستہ کہیں لمبا نہ ہو، میں کام کرتا ہوں کسی اور سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ آپ نے کسی اور سے بھی پوچھ لیا، اس نے دوسرے طریقے سے رستہ بتا دیا۔ اب آپ نے تیسری شخص سے بھی پوچھ لیا رستہ، اب آپ نے 3-4 لوگوں سے اس کا رستہ معلوم کر لیا۔ اب 3-4 لوگوں نے اپنی سوچ کے حساب سے وہ رستہ بتایا، آپ کو رستہ صحیح بتایا ہوگا، لیکن کسی کا رستہ بہت دیر میں آپ کو پہنچائے گا، کسی کا رستہ بہت شارٹ کٹ میں آپ کو پہنچائے گا، کسی کا رستہ بالکل سیدھا رستہ ہوگا۔ اس سے انسان کا خیال بڑھتا ہے، آئی نا بات سمجھ، دھیان انسان کا بڑھتا ہے۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے رستہ پوچھا، میں نے آپ کو رستہ بتایا، آپ نے مجھ سے بولا واجد بھائی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں نے آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھالا اور آپ کو 10 منٹ میں صدر لے جا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے رفیق کی اہمیت، کہ آپ کو وہ آپ کی منزل پہ اپنے ساتھ لے کے جائے اور آپ کو اس منزل پہ پہنچائے۔ یہ ہوتا ہے استاد کا کمال۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ جی یہ سوالات ہیں کچھ، کہ پہلا سوال یہ ہے کہ روحانی مشق کی اجازت ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، روحانی مشق کی اجازت لینا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت لے لینا چاہیے۔ اگر جو لوگ اس سفر میں میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے، اور جو لوگ کسی اور سلسلے سے وابستگی ہے ان کی، تو وہ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے سکتے ہیں، اپنے کسی اور استاد سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں، اور مجھ سے بھی اجازت لے سکتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے اس کی۔ اور اجازت لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سلسلے کا فیض شامل ہو جاتا ہے، اور جس سے وہ اجازت لیتا ہے نا، اس کی توجہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے راستے۔ اور یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ڈاٹ ہے وہ ہمارے مطلب نظروں سے کتنے فاصلے پر ہوگا، اور وہ ڈاٹ کتنے عرصے میں مطلب ڈبل ہوگا، اس کا جو حجم ہے وہ کتنی عرصے میں بڑھتا رہے گا؟ دیکھیں، ہم نے جو پیپر پہ ڈاٹ لگایا ہے وہ ہمارے تقریباً 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر جیسے میں سپوز بیٹھا ہوں اور میرا ایک ہاتھ یہاں تک آ رہا ہے، تو وہ 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہی ہونا چاہیے اسے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اچھا وہ ایسا ہو کہ میری نگاہوں کے بالکل سامنے ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ 1 ہاتھ کے فاصلے پر تو کوئی اوپر کی طرف لگا دیں، کوئی نیچے کی طرف لگا دیں، کوئی سائڈ کی طرف لگا دیں، کوئی بائیں جانب لگا دیں۔ آپ کے بالکل سیدھ میں ہونے چاہیے، تاکہ آپ کی گردن بالکل اسٹریٹ ہو، آئی بات سمجھ میں، اور ریل کی ہڈی میں آپ کے تناؤ واقع نہ ہو، آئی بات سمجھ میں، تاکہ آپ بالکل یکسو ہو کے بیٹھیں گے نا، تو آپ کی نظریں بالکل اسٹریٹ ہوں گی آپ کی، اور نقطہ جو بڑھے گا نا اس کا، وہ تقریباً آپ کے ہر ہفتے کے بعد میں اس کو بڑھاتا رہوں گا، اور وہ نقطہ ابھی فی الحال ہم اس حد تک بڑھائیں گے جتنا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ کہ ڈاٹ بڑھ رہا ہے۔ اب اتنا اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے۔ جب آپ اتنا بڑھا دیں گے، پھر میں انشاءاللہ مزید آپ کو مزید اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مشق کتنی دیر کریں، اور مشق کے دوران کوئی ورد وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مشق کے دوران ہم کوئی ورد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہوگی جب ہم مشق شروع کریں گے نا، تو ہمیں وضو کرنا ہے، آئی بس سمجھ، اور وضو کر کے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر پھر ہم نے مشق کا ابتدا کرنا ہے۔ اور کوئی کام ہم اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں اور اس کے محبوب کے نام سے ابتدا کرتے ہیں، تو ہم یقیناً کامیاب ہوتے ہیں، آئی نا بس سمجھ میں۔ اب ہم نے صرف درود پاک پڑھ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس کو ابتدا کرنا ہے۔ مشق کے دوران آپ نے کوئی ورد نہیں کرنا، مشق کے دوران آپ نے کوئی ورد نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے خالی فوکس کرنا ہے بس اس نقطے کو۔ اچھا، کرنا کتنی دیر ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اب وہ تھوڑا سا سمجھ لیں آپ۔ اب آپ نے بیٹھ گئے، آپ نے نقطہ دیکھنا شروع کیا، اب 30 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ بعد جب آپ کی پلک جھپکنے لگے، تو آپ اس کو آنکھ کو ایسے بند کر لیں، اور اس کو بند کرنے کے بعد 2 منٹ کے بعد آنکھوں کو کھولیں آپ۔
جب 2 منٹ کے بعد آنکھوں کو کھولیں گے نا آپ تو آپ کو ایک سکون سا ملے گا اپنے اندر، ایک کیفیت بنے گی آپ کی۔ 2 منٹ کے بعد جب آپ آنکھیں کھولیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اس ترتیب سے آپ 5 مرتبہ کر لیں یا 7 مرتبہ کر لیں، یا جن کی آنکھوں سے پانی بہنے شروع ہو جاتا ہے تو وہ صرف 3 دفعہ کریں، یعنی کہ جن کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے وہ صرف 3 دفعہ کریں۔ نارمل شخص ہے تو وہ 5 دفعہ کر لے، اور اگر جس کا اسٹیمنا اچھا ہے تو وہ 7 دفعہ کر لے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر ترتیب میں یہی ہوگی کہ آنکھیں بند کرنا ہے 2 منٹ کے لیے۔ اچھا، جب یہ آپ کی ترتیب 7 دفعہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے 15 منٹ تک آنکھیں بند کر کے رکھنا ہے۔ آپ نے کوئی تصور نہیں کرنا، کوئی ورد نہیں کرنا، کچھ نہیں پڑھنا، صرف آنکھ بند کر کے آپ بیٹھ جائیں گے بس۔ اس مشق میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب کسی کرسی وغیرہ میں بیٹھ سکتے ہیں یا زمین پہ بیٹھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کا سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ کر کریں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ زمین پر بیٹھنے کے ایک سمجھ لیں کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر ایک عمل آپ زمین پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اگر آپ کرسی، چیئر یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ اس روحانی مشق کی تاثیر زمین پر بیٹھنے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بحالت مجبوری اگر کوئی شخص معذور ہے یا اس کے پیر میں درد ہوتا ہے یا اس کو کچھ ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ XYZ کچھ بھی اس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے اور کہیں اونچی جگہ پہ بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی اس کو حرج نہیں ہے، وہ آرام سے کر سکتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کا فائدہ بتاتا ہوں کہ یہ روحانی مشق کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ایک جگہ پر آ جائے گی، جو میں چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سر میں جو بھاری پن کی کیفیت ہوگی، آپ کے وجود میں ایک بھاری پن کی کیفیت ہوگی، وہ چیز ختم ہوگی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو ایک اچھا کام کر کے آتے ہیں نا، آپ کو گھر والے خوشی سے آپ کو کوئی تسلی دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں جس سے آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں، ایک خوشی سی آپ کو محسوس ہوگی۔ اس میں آئی نا بات سمجھ میں؟ اس میں آپ کو ایک خوشی سے محسوس ہوگی، یعنی کہ اس سے آپ کی روحانیت سمجھ لیں کہ اس کے آپ قریب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ نے روحانیت کو جگایا نہیں ہے، ابھی آپ نے روحانیت کو حاصل نہیں کیا ہے، ابھی اس مشق کے ذریعے نا آپ اپنی روحانیت کے قریب ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ جب روحانیت کے اپنے قریب ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، اب اس روحانی مشق کے ذریعے ہم مختلف بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز کلپ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس روحانی مشق کے اور مزید کیا کیا فائدے ہیں۔ ابھی تو صرف میں نے سمپلی بیس فائدہ بتایا ہے کہ انسان روحانیت کے قریب ہو جاتا ہے، خیالات فاسدہ اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اب اس روحانی مشق کے ذریعے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ چوتھے پارٹ میں اپنے بتائیں گے۔ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن پھر تفصیلی میں انشاءاللہ اپنے چوتھے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس روحانی مشق کے ذریعے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، ہم اس کے ذریعے حاضرات کر سکتے ہیں، ہم اس کے ذریعے شیاطین، جنات، ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو حاضر کر سکتے ہیں اس روحانی مشق کے ذریعے۔ اس روحانی مشق کے ذریعے آپ جنات کو جلا سکتے ہیں، اس روحانی مشق کے ذریعے آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں، اس روحانی مشق کے ذریعے آپ کسی مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس روحانی مشق کے ذریعے اگر آپ بیٹھے ہیں پاکستان میں اور اگر کوئی شخص ہے لندن میں، کوئی شخص ہے فرانس میں، کوئی شخص ہے US میں، تو آپ اس کا علاج اس مشق کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ میں آپ کو سکھاؤں گا، اس روحانی مشق کے ہی ذریعے میں آپ سے حاضرات بھی کرواؤں گا۔
اس روحانی مشق کے ذریعے میں آپ کی جنات سے باتیں بھی کرواؤں گا اور آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا اس کا۔ یہ ایک اسٹیج انسان کا آتا ہے، لیکن اس میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 3-4 پارٹ آپ کو لگیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جب محسوسات ہونے شروع ہوں گے تو پھر یہ آپ سے مانوس ہو کے پھر ان چیزوں سے آپ استفادہ حاصل کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ہمارے بزرگوں نے تعلیم کیا، ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا، ہمارے پیر و مرشد میاں حضور نے ہمیں جو کچھ سکھایا، ذکر و اذکار تمام سلاسل کے اور مراقبے کے طریقہ کار، مراقبے کے درجے، مراقبے کی روحانیت اور روحانی مشق کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں، یہ تمام کام میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سکھاؤں گا اور میں یہ تمام کام آپ لوگوں کے ہاتھوں سے کرواؤں گا، آپ لوگ خود کریں گے۔ اور انشاءاللہ میں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں یہ کام الحمدللہ فی سبیل اللہ کروں گا۔ میری مراقبے کی اور روحانی مشق کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے میرا۔ آپ ڈسکرپشن میں میرا لنک ڈلا ہوا ہے یہ واٹس ایپ پر، اور اگر آپ سیکھنے کے شوقین ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سوالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور تیسرے پارٹ کے اندر آپ کا جو بھی خیال ہو آپ وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی گفتگو ہو، کوئی معاملات ہو، کوئی سوال ہو، آپ بے فکر ہو کے مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔